Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. وہ کچھ دیر پہلے روزی کی تلاش کے سلسلے میں مقامی پولیس اسٹیشن سے ہو کر آئے تھے، مگر تاحال انہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ ان کے بھائی بڑی سی حویلی میں ایک ساتھ رہ رہے تھے، البتہ سب کے پورشن الگ الگ تھے۔ ان کا مکان بھی یہاں موجود تھا، مگر وہ پرانی طرز کا ہی بنا ہوا تھا۔ چونکہ ان کا یہاں شفٹ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کبھی اپنے مکان پر توجہ بھی نہیں دی تھی، مگر وہ جب بھی پاکستان آتے تھے اپنے ہی مکان میں ٹھہرتے۔ آج بھی وہ وہیں موجود تھے۔ پریشانی ایسی تھی کہ چند دنوں میں ان کی صحت کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ گو کہ ان کے بھائی اپنی بھتیجی کی تلاش میں ان کی بھرپور مدد کر رہے تھے، مگر پھر بھی اندر ہی اندر وہ جانتے تھے وہ اپنی عزت اور اپنا وقار کھو چکے ہیں۔ اس لیے امین چودھری نے سوچ لیا تھا اگر انہیں مزید چند روز تک اس کا پتہ نہ چل سکا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے یہیں دفن کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اب تو انہیں زارا کا رشتہ بھی خطرے میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جس نے پچھلے کچھ عرصے میں کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج بھی وہ انہی سوچوں میں غرق بیٹھے تھے جب کال بیل نے اس تسلسل کو توڑ دیا۔ غیر شناسہ نمبر سے موصول ہونے والی کال پہ وہ ذرا چونک گئے تھے۔ ہیلو، کچھ لہتے سوچنے کے بعد انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم امین چودھری صاحب۔ البتہ دوسری جانب سے سنائی دی جانے والی آواز اتنی غیر شناسہ نہیں تھی۔ کون؟ وہ چونک کر بولے۔ احمد حیات بات کر رہا ہوں۔ تم؟ ان کا خدشہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ سنا ہے آپ اپنی بیٹی کی تلاش میں پاکستان آئے ہوئے ہیں اور بڑے زور و شور سے ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ لاپرواہی کے انداز میں بول رہا تھا۔ کہاں چھپا رکھا ہوا ہے تم نے؟ گھٹیا آدمی، میں نے رشتے سے انکار کیا تو تم نے میری بیٹی کو ورگلا کر یہاں بلا لیا، اس کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ غصے سے کانپنے لگے تھے۔ انکل اپنا فکرہ درست کر لیں، رکھا نہیں ہوا، وہ اپنی مرضی سے رہ رہی ہے پاکستان۔ وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، مجھ سے نکاح بھی اس نے اپنی مرضی سے ہی کیا ہے۔ آپ کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کی بیٹی کا غلط استعمال کیا، نہ اسے کسی اور کے ہاتھوں میں پڑنے دیا، ورنہ وہ جتنی بیوقوف ہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ان کے غصے کا اثر لیے بغیر بولا تھا۔ بکواس بند کرو، اپنی ایک بار، بس ایک بار تم مجھے مل جاؤ، دیکھ لوں گا میں تمہیں، ایسا کیس کرواؤں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ وہ غصے سے چلائے۔ ریلیکس انکل، میں نے آپ کو اسی لیے فون کیا ہے، آپ کو اپنی انرجی، پیسہ اور وقت ضائع کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ روزی کو لے جا سکتے ہیں، میں نے اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت مری کے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، اپنا ایڈریس میں آپ کو SMS کر دوں گا، مگر دھیان رہے اگر آپ اکیلے ہی آئیے گا، پولیس یا اپنے کسی اور رشتہ دار کو اس معاملے میں انوالو کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ روزی میرے لیے کتنی پاگل ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یوں نہ ہو مجھ پر کیس بنواتے آپ اپنے آپ پر ہی مجھ پر جان لیوا حملہ کرنے کا مقدمہ درج کروا بیٹھیں۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ تم تو اس سے نکاح کر چکے ہو، پھر اسے کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ محبت کی شادی سے اتنی جلدی دل بھر گیا؟ ان کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ محبت تو صرف اس نے مجھ سے کی تھی، میں تو بس آپ کی اکڑ توڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس سے شادی کی۔ وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ تم اسے طلاق نہ دو، میں تم دونوں کو قبول کرنے کو تیار ہوں تو؟ وہ کچھ سوچ کر بولے۔ میں آپ کی بیٹی کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اسے اپنی بیوی کا درجہ دوں۔ آپ ہی سوچئے، ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کل کو اپنی بیٹی کو کیسی تربیت دے گی؟ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی میری بیوی کہلائے۔ آپ تو سمجھ سکتے ہوں گے مشرقی مردوں کی فطرت، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آسٹریلیا کی آب و ہوا بھی آپ کے اندر کے مشرقی مرد کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ کہاں آنا ہے مجھے؟ اب ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ سن کر ان کے لیے زندہ درگور کیے جانے کے مترادف تھا۔ ہالیڈے گرینڈ ہوٹل مری، کل صبح 8 بجے 9 بجے آپ اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں، اور جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کریے گا تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ بازی پلٹنے میں مجھے بالکل وقت نہیں لگے گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے کال منقطع کر دی۔ وہ بے بسی سے فون کو دیکھتے رہ گئے۔
روزی تم میری سب سے لاڈلی بیٹی تھی، میں نے تمہارے لیے ایسی زندگی کا خواب تو نہیں دیکھا تھا، کیوں تم نے اپنی زندگی میں اپنے ہی ہاتھوں سے اتنی ذلت خرید لی؟ وہ کرسی پر ڈھہ گئے۔ ان دنوں انہوں نے روزی سے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ان کے دل میں اس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ نفرت کبھی غالب نہیں آ سکی، اور اب احمد کی باتیں سننے کے بعد وہ جلد از جلد اسے یہاں سے واپس دوبارہ اپنی محبت کے حصار میں لینا چاہتے تھے۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اس کی اس حالت کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ بھی ذمہ دار تھے۔ جب وہ جان چکے تھے ان کی بیٹی باغی ہو چکی تھی تو انہیں اس کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ صرف اپنی ضد اور اناہ کی خاطر انہوں نے اس کی زندگی کو تباہ ہونے دیا تھا۔ آج ان کو مری آئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ احمد اسے یہاں لے تو آیا تھا مگر اس کا رویہ جوں کا توں تھا۔ 2 دن سے وہ اسے یہاں کی سیر کروا رہا تھا، مگر ان 2 دنوں کے دوران باتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ وہ اپنے اوپر چپ کا ایسا ہول چڑھائے ہوئے تھا کہ روزی کو ان 2 دنوں میں اس سے بات کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگا۔ مگر وہ بھی ڈھیٹ بن کر اس کے ساتھ سر کھپانے لگی ہوئی تھی۔ اسے امید تھی کہ جو اس کی بات مان کر اسے یہاں تک لے آیا تھا وہ پہلے جیسا بھی ہو جائے گا اور اس کے سب خواب پورے ہو جائیں گے، مگر وہ اس بات سے انجان ہی رہی تھی کہ جو رشتے کسی غرض یا مطلب کے تحت بنائے جاتے ہیں ان کو لوگ اپنی غرض پوری ہونے تک ہی نبھاتے ہیں۔ جب ان کا مطلب پورا ہو جائے پھر نہ انہیں اس رشتے کی طلب رہتی ہے اور نہ ہی وہ اسے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج وہ صبح جلدی ہی بیدار ہو گئی تھی اور اب اس کے قریب ہی کوہنی کے سہارے لیٹ کر اس کے چہرے کو آنکھوں میں سمو رہی تھی۔ وہ احمد حیات کو دیکھتے ہوئے دنیا جہاں سے بے خبر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی بے روحی کے باوجود بھی اس کی محبت میں رتی برابر کمی نہیں آئی تھی۔ احمد کے موبائل پر بجنے والے 9 بجے کے الارم نے اس کی محویت کو توڑ دیا۔ پہلے تو وہ الارم بند کر کے اسے مزید سونے دینا چاہتی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر اسے جگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے وہ اس آہستگی سے اس کے کان کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر پا کر وہ فوراً ہی بیدار ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ بیزاری سے بولا۔ وہ جھنک کر پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کو جگا رہی تھی۔ 9 بج گئے کیا؟ وہ اپنی جمائی پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ جی بج گئے ہیں۔ چلو تم تیار ہو جاؤ، اپنا سامان پیک کر لو، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پر کہاں؟ وہ چونک گئی تھی، مبادا وہ اتنی جلدی واپسی کا پروگرام نہ بنائے بیٹھا ہو۔ مری سے آگے جہاں اور بھی ہیں روزی امین چودھری۔ وہ ذومانی بات کرتا ہوا واش روم میں گھس گیا اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کی بات کا مطلب سمجھ کر جلدی سے اٹھ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ قریباً 20 منٹ بعد وہ فریش ہو کر باہر آ گیا تھا۔ تم نے سامان پیک کر لیا؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اسے دیکھتا پوچھنے لگا، ساتھ ہی وہ اپنے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ جی کر لیا۔ روزی اب اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ چلو اٹھو پھر نکلتے ہیں، عبایا پہن لو، تم ابھی تک بیٹھی ہو، لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ بتاتا ہوں، تم اٹھو تو صحیح۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ جی بس 2 منٹ۔ وہ فوراً اٹھ کر الماری سے اپنا عبایا نکال کر پہننے لگی۔ اسی اثناء میں احمد نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے بیگ میں سے کچھ پیپرز نکال کر ان پر سائن کر کے دوبارہ بیگ میں رکھ لیے۔ روزی کا رخ دوسری جانب تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ کچھ لمحے بعد جب وہ تیار ہو چکی تو احمد اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سامان کے بیگ وہ پکڑے ہوئے تھا جبکہ روزی نے صرف اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ ان کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا، اس لیے نیچے اترنے کے لیے اس نے سیڑھیوں کا ہی انتخاب کیا تھا۔ وہ اس لیے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابھی وہ زمین سے زینوں کی دوری پر ہی تھے کہ روزی کی نظر لابی میں لگے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھے ہوئے امین چودھری پر پڑی۔ اسے لگا اسے دھوکہ ہوا ہے۔ امین چودھری وہاں کیسے ہو سکتے تھے؟ احمد وہ ابو ہیں کیا؟ اس نے احمد سے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ بے یقینی سے احمد کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے قدم ان کو دیکھتے ہی روک لیے تھے۔ احمد وہ سامنے ابو بیٹھے ہیں، وہ مجھے لے جائیں گے، آپ سے الگ کر دیں گے، واپس چلیں۔ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس کی بازو کو جھنجھوڑ کر بولی۔ جانتا ہوں، اب چلو۔ وہ مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ مگر روزی وہیں زمین سے دور 5ویں زینے پر کھڑی رہی۔ اس نے اپنے قدم من بھر کے لگ رہے تھے، جن کو اٹھانے کی اس میں سکت نہیں تھی۔
اور اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہوٹل میں معمول کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ امین چودھری احمد کو دیکھ کر پہچانتے ہوئے اٹھ کر اس کی جانب بڑھ آئے۔ وہ دونوں اس سے چند قدموں کی دوری پر لابی کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور روزی احمد کے ٹھیک پیچھے تھی۔ امین چودھری نے اسے دیکھ لیا تھا مگر وہ احمد سے بات کر رہے تھے۔ میڈم سیڑھیوں کے درمیان میں مت کھڑی ہوں۔ کوئی لڑکا اس کے قریب سے گزرتا ہوا اس سے ٹکرانے سے بامشکل بچا تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر سیڑھیوں کا جنگلہ تھامے کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے وہ ان کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، صرف بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے احمد کو اس کے بیگ کی زپ میں سے کچھ پیپرز نکال کر امین چودھری کی جانب بڑھاتے دیکھا۔ اس کی چھٹی حصے سے کچھ بہت برا ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ پھر احمد نے چند اور باتیں کی اور اس کا بیگ امین چودھری کے پاس چھوڑ دیا اور اپنا بیگ لیے بلڈنگ کے طاہری دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ احمد رکیں، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر طاری جموں ٹوٹا اور وہ دیوانوں کی طرح احمد کے پیچھے بھاگ اٹھی۔ رک جاؤ روزی۔ امین چودھری نے قریب سے گزرتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ ابو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں روکیں، وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، پلیز انہیں روکیے۔ وہ اپنی بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے رونے لگی۔ صبح کے وقت وہاں موجود زیادہ تر لوگ سٹاف کے ہی تھی جو اسے روتا دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ یقیناً داخلی دروازہ عبور کرتے ہوئے احمد بھی اس کو سن چکا ہوگا، مگر وہ نہ رکا نہ ہی مڑا۔ ایک پل بھر میں وہ دہلیز عبور کر کے اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ابو چھوڑیے مجھے، احمد جا رہے ہیں، مجھے ان کو روکنا ہے۔ وہ امین چودھری کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی تھی مگر انہوں نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لیے وہاں سے نکل آئے مگر احمد کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا وہ چلے گئے، اب میں انہیں کیسے ڈھونڈوں گی؟ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ آپ کیوں واپس آئے ہیں ابو؟ کیوں ہم پھر سے دونوں کے درمیان آ گئے ہیں؟ اتنی مشکل سے میں نے ان کو حاصل کیا۔ کیوں ابو، کیوں واپس آئے ہیں؟ وہ ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں کھڑی ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے تمام لوگ رک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ امین چودھری ضبط کرتے ہوئے اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب لے جا رہے تھے مگر اب وہ چلنے سے انکاری تھی۔ روزی چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے نہیں بیٹھنا گاڑی میں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ چھوڑیں مجھے احمد کے پاس۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر رسید ہوا اور وہ پوری ایک جانب مڑ گئی۔ طلاق دے چکا ہے وہ تمہیں، اب بکواس بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ امین چودھری کے لفظوں نے اس کے پیروں تلے زمین رہنے دی، نہ سر پر آسمان۔ وہ ہونکوں کی طرح اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں پانی لیے ان کو دیکھنے لگی۔ اب چلو۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی جانب لے گئے۔ اس کی ساری مذمت دم توڑ چکی تھی۔ بیٹھو۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ مردہ قدموں سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور امین چودھری سے لیے واپس راولپنڈی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ خیال کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ ان کے ذہنوں کی دیواروں پر ابھرنے والے گزشتہ دنوں کے تمام منظر تحلیل ہو گئے۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 2 بجا رہی تھیں، جن پر نظر ڈالتے ہوئے الہان کو لگا جیسے وہ ٹائم ٹریول کر کے ماضی سے حال میں آیا ہو۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا بیٹھا تھا جب امانی کی آواز سے چونک گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ امانی اس کی جانب دیکھے بغیر بولی۔ اس کے لہجے میں بلا کی تھکن تھی۔ اس نے بغیر بولے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے اٹھی اور ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ حیات خان سر جھکائے وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر تک ان کو دیکھتا رہا اور پھر گویا ہوا، سر آپ امانی کے ساتھ کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے، پھر صوفے پر پڑا اپنا چشمہ اٹھا کر لگا لیا۔ میرے پولیس ریکارڈ میں کچھ کرمنل ایکٹیویٹیز درج تھیں جس وجہ سے میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا اور مجھے مجبوراً امانی کو اکیلے بھیجنا پڑا۔ وہ سر جھکائے ہوئے بولے۔ اوہ۔ وہ ذرا چونک گیا تھا کیونکہ اسے نہیں لگا تھا حیات خان کا جواب ایسا ہوگا، پھر فوراً سنبھل بھی گیا۔ میں واپس جا کر یحییٰ کے خلاف کارروائی کرواؤں گا۔ He will have to pay for whatsoever he has done۔ بیٹا سزا بھلے ہی نہ دلواؤ، بس اس مجبور باپ پر اتنا احسان کر دو کہ میری بیٹی کی کھوئی ہوئی عزت واپس دلا دو۔ کنفیس بھی کرواؤں گا اور اس کے بعد اس کو سزا بھی ملے گی۔ وہ کچھ دیر ان کو دیکھتا رہا جو ہنہوس نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ سر آپ نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے۔
جیسے آپ نے امانی کو اس کی زندگی کے بدترین حالات میں سپورٹ کیا۔ عموماً اس معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ تو اپنی بیٹی کے بد کردار ثابت ہونے پر اسے قتل کر دیتے ہیں یا اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، مگر آپ نے نہ صرف اس کے کردار کی سچائی پر یقین کیا بلکہ اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ I really appreciate it۔ آپ کی عزت میری نظروں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ مجھ سے جو ممکن ہو سکا میں کروں گا۔ اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، کیونکہ آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ آپ کا واسطہ نیو یارک کے سب سے سمارٹ ورکنگ کرنے والے آفیسر سے پڑا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حیات خان بھی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ الہان احمد، میرا کوئی بھی کام قابل ستائش نہیں ہے۔ میرا رد عمل بھی اس معاشرے کے کسی روایتی مرد جیسا ہی ہوتا اگر اس وقت مجھ پر یہ اشکار نہ ہوا ہوتا کہ میں پچھتاوے اور مکافات عمل کا شکار ہو چکا ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ الہان ان کے سامنے کھڑا بغور انہیں سن رہا تھا۔ امانی میرے کیے گناہوں کی سزا ہی بھگت رہی ہے۔ میں اسے بتا نہیں سکتا کیونکہ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا، مگر میرے دل پر ایک بوجھ سا ہے۔ برسوں سے ایک راز کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہوں۔ ایک کنفیشن میں بھی تمہارے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم مکمل سچ جان سکو، کیونکہ امانی کی بربادی کا ذمہ دار صرف یحییٰ نہیں، اس کا باپ بھی ہے۔ صدا کا حقدار صرف وہی نہیں، میں بھی ہوں۔ تم کل میرے آفس آنا، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ ابھی رات بہت ہو گئی ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میں تمہارے لیے گیسٹ روم کھلوا دیتا ہوں۔ انہوں نے ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی۔ ارے نہیں سر، اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں ہوٹل واپس چلا جاتا ہوں۔ نہیں بیٹا، رات بہت ہو گئی ہے، تم انجان شہر میں ہو، اس وقت تمہارا نکلنا ٹھیک نہیں۔ یہی رک جاؤ، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ مگر سر، الہان مزید بحث نہیں۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ دوبارہ وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ملازم آ کر اسے گیسٹ روم کی جانب لے گیا۔ گیسٹ روم بھی باقی گھر کی طرح خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فجر ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے، اس وجہ سے اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بس وہ ذرا سا لیٹ کر سستانے والا تھا، مگر اس سے پہلے وہ 2 اہم کالز کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ جیب سے اپنا فون نکالے پہلے اپنی ماں کا نمبر ڈائل کر کے کال ریسیو کیے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم ماں۔ وعلیکم السلام الہان، کیسے ہو میری جان؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، ابھی مغرب پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، اب ایملی کے ساتھ چائے پی رہی ہوں۔ نور نے خوش دلی سے اسے بتایا۔ اچھا، ایملی آئی ہوئی ہے، اسے کہیے آتی رہا کرے، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا آپ کو اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ وہ ایک سوچ کے تحت بولا، وہ تو آتی رہتی ہے، مگر تم سے خفا ہے کہ تم اسے بغیر بتائے پاکستان چلے گئے۔ وہ جواباً ہنس دیا۔ اچھا ماں، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بتانا تھا؟ میری انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بالکل آپ جیسی۔ سوچتے ہوئے اس کا اپنا نچلا ہونٹ دونتوں تلے دبا لینے کی عادت تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، اور اس کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ تمہاری الجھن ختم ہو گئی۔ نور اس سے سوال طلب ہوئی۔ جی ماں، الجھن ختم ہو گئی، اب تو سب واضح ہو گیا ہے۔ وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ کسی کی شعلہ بار آنکھوں کا خیال کچھ دنوں سے اسے یوں ہی ہنسا دیا کرتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، بس تم اپنا کام کر کے جلدی جلدی واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر تو میرا گھر بالکل سونا ہو گیا ہے۔ جی ماں، بس کچھ دن کی بات ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ اب رکھتا ہوں، کچھ دیر میں فجر ہونے والی ہے، وہ ادا کر کے ہی سو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ جی ممی، آپ بھی خیال رکھیے گا۔ پھر الوداعی کلمات کے تبادلے کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا اور اس نے اپنے چیف کا نمبر ڈائل کر لیا۔ کچھ لمحوں بعد ان کا رابطہ قائم ہو گیا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی فیور لینی تھی چیف۔ رسمی سلام دعا کے بعد گویا ہوا۔ ہاں بولو الہان، کیا فیور چاہیے؟ وہ ذرا چونکے ہوئے لگ رہے تھے کیونکہ الہان احمد کو فیورز لینے کی عادت نہیں تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی مکمل بات سنتے ہی چیف سٹیو حیرت میں ڈوبے تھے۔ یہ غیر قانونی ہے، جانتا ہوں۔ اس کا اطمینان قابل رشک تھا۔ پھر بھی تم یہی چاہتے ہو؟ جی یہ ضروری ہے چیف۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ فون کی دوسری جانب سے اسے پرسوچ آواز سنائی دی۔ تھینک یو چیف، تھینک یو سو مچ۔ واپسی کب ہے تمہاری؟ جیسے ہی آپ میرا کام کر دیں گے،
اس کے چند دن بعد جلدی ہو جائے گا تمہارا کام۔ چیف نے فوراً ذہن میں اپنا لائحہ عمل ترتیب دیتے ہوئے اسے جواب دیا، میں منتظر ہوں۔ پھر الوداعی سلام دعا کے بعد رابطہ منقطع ہوا اور وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر ڈھہ گیا۔ اب اسے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ وہ امانی کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ لان میں واک کرتا ہوا اس کے برڈ کیج کے قریب آ کر رک گیا تھا۔ اندر موجود پرندے بہت پرجوش سے اچھل کود کرتے ہوئے اپنا اپنا سریلا گیت گنگنا رہے تھے۔ وہ مہو ہو کر اسے دیکھتے ہوئے سننے لگا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، سب خوش ہیں تو تم کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ اس نے کونے میں بیٹھے ایک کینری کو دیکھا جو باقی پرندوں کے برعکس خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور کافی افسردہ معلوم پڑ رہا تھا۔ پھر وہ خود ہی گویا ہوا۔ سمجھ گیا، تم اس لیے اداس ہونا کیونکہ وہ اداس ہے۔ فکر مت کرو، ہم اس کی ہنسی واپس لے آئیں گے۔ She will be happy once again۔ وہ اپنی ہی دھن میں پرندوں سے باتیں کرنے میں مگن اس بات سے بے خبر تھا کہ سامنے موجود عمارت کی بالائی منزل پر موجود امانی اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ کھڑکی کے پردے برابر کر کے وہاں سے ہٹ گئی اور وہ ہنہوز ان سے باتیں کرنے میں مگن رہا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیا کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔